بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ بہت ہی عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ یہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، تمام وظیفوں کا یہ بادشاہ ہے، یہ خزانہ ہے خزانہ۔ جو چاہو گے وہ ہو جائے گا اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا تعلق یہ مجربات کے ساتھ ہے۔ بس آپ اس کو جس طریقے پہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے پہ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ کا ذکر اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ہو اور یقین کے ساتھ ہو۔ گمان بھی ٹھیک ہو اللہ میرا کام بنا دے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ شک کی نیت سے پڑھیں گے، تجربے کے نیت سے پڑھیں گے تو کام نہیں ہوگا، تو یقین کے ساتھ پڑھیں گے کام ہوگا۔ اور تو اللہ جل شانہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا، تو اللہ پاک دے دے گا، لیکن یقین کے ساتھ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو، صرف عادت کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، مقدمہ ہو، کوئی جیل ہو، کوئی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی بیماری ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی کاروبار کا ہو، خیر کا ہو، برکت ہو، جو بھی آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کا جو تصور کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بغیر دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان کہیں اور ہے اور آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی حاجت کا تصور کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک تو استغفار ہے اور ایک قرآن پاک کی آیات ہے۔ اور استغفار کے بارے میں بھی اللہ پاک سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کا وعدہ ہے مال دے دے گا، اولاد دے دے گا، بارشیں برسائے گا، باغات دے گا، نہریں چلائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو استغفار کے بے شمار فائدے، ایک استغفار ہے اور جو نا دوسری آیات ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی تھی جب مصر سے نکل گئے مدین چلے گئے۔ جب یہ آیات پڑھی تو وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو گیا اور نبی کی بیٹی مل گئی، اولاد مل گئی، مال مل گیا، گھر مل گیا، خیر و عافیت کے ساتھ جو نا گھر کی طرف جو نا وہ واپس ہو گیا۔ تو یہ کہ ایسا جو نا ایک وظیفہ ہے۔ اب آپ پڑھنے کا طریقہ یہ، شروع میں آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 25 مرتبہ کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، اور 25 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مثلا 25 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ 25 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھیں، پھر 25 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر 25 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، اور آخر میں 3 مرتبہ سورہ ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ استغفار اور یہ آیات 25 کر کے یہ 100 ہو گئے۔ تو 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ہو، بہتر تھے عشاء کے بعد یکسوئی کے ساتھ یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ سریع الاثر یہ وظیفہ ہے، تیر بہ ہدف وظیفہ ہے، 100% گارنٹی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، بہت مجرب ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں، تو یہ وظیفہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔